چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اسی طریقے سے حضرت ہود، حضرت سمود، حضرت صالح، تمام انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں تھیں وہ سب کے سب وجود خدا کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، اعتقاد رکھتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا کیا ہے؟ ایک خالق ہے، ایک رب ہے، ایک خدا ہے. ٹھیک ہے، وجود خدا کے بارے میں کسی قوم کو شک اور تردید نہیں تھی. آیتیں آپ لوگوں نے پڑھ لی. قرآن مجید نے کیا ہے، متعدد آیتوں میں حضرت نوح، حضرت سمود، حضرت عاد، ان تمام نبیوں کی قوموں کے بارے میں کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے وجود خدا کے قائل تھے، خدا کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، خدا کے وجود میں انہیں کوئی تردید نہیں تھی، کوئی شک نہیں تھا. اگر انہیں تردید تھی، شک تھا تو خدا کی توحید کے بارے میں، نبیوں کی نبوتوں کے بارے میں یا معاد کے بارے میں تھا. علامہ طباطبائی مفسر کبیر، قرآن مجید کی تفسیر لکھی انہوں نے المیزان. ٹھیک ہے، علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف تاکید کرتے، اشارہ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جن قوموں کا تذکرہ ابھی آپ نے آیتوں کے ضمن میں پڑھا ہے، یہ قومیں اگرچہ بت پرست تھیں، بتوں کی عبادت اور بندگی اور پرستش کرتے تھے، لیکن یہ بت پرست قومیں خدا کے وجود کی قائل تھی، خدا کے وجود کی قائل تھی. اصل وجود خدا میں ان کو تردید اور شک نہیں تھی، بلکہ ان کا شک، ان کی تردید، ان کا سوال توحید، رسالت اور معاد کے بارے میں تھا. یہاں تک کہ آیہ کریمہ کے یہ جو جملہ ہے فاطر السماوات والارض، ٹھیک، یہ ایک دلیل ہے خدا کے توحید کی، خدا کی یکتائی کی، خدا کی وحدانیت کی. اصل وجود خدا کی دلیل نہیں ہے. کیا ہے یہ جملہ فاطر السماوات والارض؟ دلیل ہے اس چیز کی، توحید خدا کی دلیل ہے، وجود خدا کی دلیل یہ مت سمجھنا کہ یہ وجود خدا کی دلیل ہے، کیونکہ وجود خدا کو تسلیم کرتے تھے، وجود خدا کو مانتے تھے، خدا کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے. لہذا اس جملے کے ذریعے سے خدا کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، خدا کی وحدانیت کی دلیل دی گئی کہ یہ زمین آسمان اگر قائم ہے تو اس وجہ سے کہ ان کے بنانے والا ایک ہے، ایک ہے، خدا ہے نہیں، ایک خدا. وہی خدا تو مانتے ہی تھے کہ خدا ہے کوئی، خدا کا انکار تھوڑی کر رہے تھے، وہ سب خدا کو تو مان ہی رہے تھے. منتہا کئی کو خدا مان رہے تھے، ہے نا. یہ ہے علامہ طباطبائی در تفسیر ان آیات، علامہ طباطبائی ان آیتوں کی تفسیر میں بڑی نقطے تاکید می کنند، اس نقطے پر تاکید کرتے ہیں، اس نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تردید ان اقوام بت پرست، ان بت پرست قوموں کی تردید، ان بت پرست قوموں کا شک در اصل وجود خدا نہ بود. اصل میں خدا کے وجود کے بارے میں نہیں تھا، خدا کے وجود کے بارے میں یہ بت پرست قومیں شک نہیں کرتی تھیں، بلکہ در توحید و رسالت و معاد بود، بلکہ ان کی تردید، ان کا شک توحید، رسالت اور معاد کے بارے میں تھا. اور ہے وحتی عبارت فاطر السماوات والارض در مقام اقامہ برہان بر توحید است. کہہ رہے کہ یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت کا جو یہ جملہ ہے
یہ توحید کے اوپر دلیل قائم کرنے کے لیے ہے، خدا کی وحدانیت کے اوپر دلیل قائم کرنے کے لیے ہے، نہ اصل وجود خدا بند، نہ کہ اصل میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، نہ وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نہیں ہے، یا کہ اس کا عبارت نہیں، بلکہ یہ خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، خدا کی اکتائی پر دلیل قائم کرنے کے لیے ہے۔ ایک دوسرے مفسر علامہ طبرسی در مجمع البیان و سید قطب در ظلال القرآن و برخی دیگر از مفسران همین رائے را برگزیده، معتقداً موضوع مورد انکار بت پرستان توحید و یگانگی خداوند بوده است، نه اصل وجود خدا۔ کہہ رہے ہیں کہ مؤلف اپنی کتاب کو، اپنی باتوں کو مزید پختہ بنانے کے لیے اور اس کو معتبر بنانے کے لیے اور بھی مفسرین کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے، ہم نے جو بات لکھی ہے کہ نبیوں کی قومیں وجود خدا کی قائل تھی، اصل وجود خدا میں ان کو کوئی تردید نہیں تھی، خدا کی توحید، نبوت، معاد، ان مسائل میں ان کو تردید اور شک تھی۔ اور بھی مفسرین کا حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجمع البیان لکھنے والے مفسر علامہ طبرسی یا ظلال القرآن کے مفسر سید قطب راوندی اور دوسرے بہت سارے مفسرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی رائے کو قبول کیا ہے، اسی نظریے کو تسلیم کیا۔ کون سا نظریہ؟ جو اوپر بار بار دوہرا رہا کہ وجود خدا کے قائل تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ان تمام مفسرین نے علامہ طبرسی مجموع البیان میں، سید قطب راوندی ظلال القرآن میں اور دوسرے مفسرین نے اسی رائے کو انتخاب کیا ہے، جو رائے علامہ طبرسی نے پیش کی ہے۔ اوپر تفسیر المیزان کا جو حوالہ دیا ہے اور جو نظریہ اور جو رائے علامہ طباطبائی کی ہے، اسی رائے کو ان تمام لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ معتقداً یہ تمام مفسرین قائل ہیں، مانتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کس بات پر؟ کہ موضوع مورد انکار بت پرستان، کہ بت پرستوں نے جس موضوع کا انکار کیا ہے اس موضوع کا نام ہے توحید، خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی، نہ اصل وجود خدا، نہ کہ اصل نہ تو بت پرستوں نے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی کے بارے میں شک و تردید کا اظہار کیا ہے۔ وجود خدا کے بارے میں کوئی شک نہیں، کوئی تردید نہیں، یہ سب کے سب وجود خدا کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ درس تمام ہو گیا ہے۔ درس کے آخر میں پورے درس کا خلاصہ اور اس کا چکیدہ یہاں پر نمبر ڈال کر کے کہہ رہے ہیں، جلدی جلدی چکیدہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ چکیدہ پڑھنا آپ لوگوں کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مختصر تصویر ہے پورے درس کی۔ اگر چکیدے کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھ لیا، اسے درک کر لیا، تو گویا آپ نے پورا درس، پورا سبق سمجھ لیا، وہ ذہن نشین ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ چونکہ چکیدے میں اہم باتیں، جو درس کی اہم باتیں، قابل توجہ باتیں ہوتی ہیں، انہیں کا ذکر کیا جاتا ہے، تفصیلات سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، نمبر 1، در کتاب های آسمانی از جمله قرآن کریم اصل وجود خدا امری مسلم و روشن انگاشته شده که جای برای انکار و نیازی به اثبات ندارد۔ کہہ رہے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں میں، خاص طور قرآن مجید میں، اصل وجود خدا کو بدیہی اور مسلم تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، کوئی تردید نہیں، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، اور یہ چیز دلیل لا کر کے ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس موضوع پر، اس بارے میں، وجود خدا کے بارے میں دلیل لا کر کے ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تھی۔ دوسری بات،
چنان که برخی از نویسندگان غربی گفته هیچ یک از نویسندگان عهد عتیق منیزاده جدید وجود خدا را مبهم و نیازمند به اثبات ندانسته اند. در وسطی و دیگر کتاب‌های دینی نیز همین امر مشاهده می شود. کہہ جیسا کہ بعض مورخین اور بعض محققین غربی مغرب ممالک غربی علاقے کے کیا نام ہے فارن کے اور ودیش کے مغربی ممالک کے بعض مورخین اور محققین نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ عہد عتیق ہو چاہے عہد جدید ہو، یعنی حضرت عیسیٰ کا دور یا اس سے پہلے کا دور یا ان کے بعد کا دور ہو، فرق نہیں پڑتا. کسی نے بھی خدا کے بارے میں ابہام ظاہر نہیں کیا ہے، کسی نے خدا کے وجود کو مبہم اور ناشناختہ نہیں مانا ہے، بلکہ سب نے خدا کے وجود کو بدیہی سمجھا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وسطی یا دوسری جو دینی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی یہی باتیں آپ کو ملیں گی کہ سب نے خدا کے وجود کو تسلیم کیا ہے. وجود خدا کے بارے میں کسی نے کسی بھی طریقے کی تردید ظاہر نہیں کی ہے. نمبر 3 از آیات قرآن استفادے می شود مردم زمان پیغمبر اسلام حتی بت پرستان به وجود اللہ معتقد بودند. کہ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم کے زمانے کے جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، وہ بھی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، ان کا بھی خدا کے وجود پر اعتقاد تھا. نمبر 4 از برخی آیات قرآن به دست می آید که قوم نوح، عاد، ثمود و اقوام پس از آنها اصل وجود الله را باور داشتند و نزاعشان با پیامبران خود در یگانگی یعنی توحید، نبوت و معاد بوده است. کہہ رہے کہ قرآن مجید کی بات آیتوں سے یہ حاصل ہوتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود اور ان کے بعد کی جو قومیں ہیں، ان تمام قوموں کا اصل وجود خدا پر اعتقاد تھا. سب کے سب خدا کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، مانتے، اس پر عقیدہ رکھتے تھے. ان قوموں کا جھگڑا اپنے نبیوں سے خدا کے وجود پر نہیں تھا، بلکہ خدا کی توحید اکتائی پر تھا، یا نبوت پر تھا، یا معاد پر تھا. پورے درس کا خلاصہ اگر آپ نکالیں گے تو ایک جملہ یہی بنے گا کہ آدم سے لے کر کے رسول خدا تک اور آج تک دنیا کی ہر قوم نے، تمام آسمانی کتابوں نے اور دوسرے آسمانی کتابوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کی کتابیں ہیں، ان سب کا نچوڑ نکالیں گے تو یہ نکلے گا کہ خدا کے وجود کو ہر قوم نے کیا ہے بدیہی مانا ہے. ہر قوم کا خدا کے وجود پر اعتقاد رہا ہے. وجود خدا پر کسی کو کوئی شک نہیں، کوئی تردید نہیں. اگر کسی قوم کو کوئی شک، کوئی تردید، کوئی سوال اگر کسی نے اٹھایا ہے تو خدا کی توحید کے اوپر، یا پھر آنے والے نبی کی نبوت کے اوپر، یا پھر قیامت کے اوپر. ایک جملہ، خدا کا وجود بدیہی ہے، اس کو ہر ایک تسلیم کرتا، اس کو ہر ایک مانتا تھا، مانتا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی شکوک ہیں، شبہات ہیں، تردید ہیں، اعتراضات ہیں، سوال و جواب ہے، وہ سب وجود خدا سے ہٹ کے خدا کی توحید کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، معاد کے بارے میں. ٹھیک، یہ درس تمام ہو گیا.